باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ یعنی جو روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین یا روز جزا کا مطلب ہے قیامت کا دن، یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہاں قرآن شریف میں اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ دنیا میں عارضی طور پر کچھ حکومتیں اور ملکیتیں بندوں کے لیے بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کوئی شخص اپنے مکان کا مالک ہوتا ہے، اپنی زمین کا مالک ہوتا ہے، اپنے سامان کا، اپنی چیزوں کا، اپنے کھیت کا، اپنے روپیے اور پیسے کا کسی نہ کسی شکل میں مالک ہونا ظاہر کرتا ہے، اور ملکیت بھی ہوتی ہے اور اس کے شواہد و ثبوت بھی ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت میں اللہ تعالی ہی کی تمام ملکیتیں ہوگی، اور یہ عارضی جو دنیا میں لوگوں کی ملکیتیں پائی جاتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز اور کائنات کی ہر چیز کا جیسے اللہ تعالی مالک ہے اور حقیقی مالک ہے، اس کو انسان اور بندے سبھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں اشارتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا ہے کہ بندہ چاہے کتنی بڑی حکومت کا، زمین کا، سلطنت کا، مال و دولت کا مالک ہو، یہ ملکیت اور یہ حکومت عارضی ہے۔ قیامت میں اللہ تعالی حاکم ہونے کے اعتبار سے بھی اور اعمال کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے بھی اور وہاں کے احوال اور حالات اور وہاں کے نظائر کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہی ہوگا۔ ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑا سبق اس مقام پر یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالی حقیقی مالک ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے تو اسی کو ہر وقت ذہن میں خیال میں رکھنا چاہیے۔ اللہ حاکم ہے، حکومت اس کی ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اللہ حاکم ہے، ہم اس کے محکوم ہیں۔ اگر انسان اس بات کو سوچ لے اور اس بات کو سمجھ لے اور ہر وقت اس کا تصور رکھے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی لیے قیامت کو صرف ایک عنوان سے نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن شریف میں کہیں یوم الحساب کہا گیا، کہیں یوم القرار کہا گیا ہے، اور کہیں یوم مشہود کہا گیا ہے، کہیں یوم مجموع الناس کہا گیا ہے۔ تقریباً قرآن میں قیامت کے 50 نام شمار کرائے گئے ہیں۔ ہر ایک عنوان اور ہر ایک لفظ سے اشارہ بار بار بندوں کو یہی دیا جاتا ہے کہ جب تم نے خدا کو حقیقی مالک سمجھا ہے اور اپنا آپ کو غلام اور محکوم جانا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر بات میں اللہ کی ذات کا استحضار رہے، اس کا دھیان اور خیال رہے۔ جب یہ استحضار ہوگا اور جب یہ یاد دعانی ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بندہ خدا کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی اسلام کے جو بنیادی موضوع ہیں ان میں ایک بڑا موضوع عنوان آخرت کا ہے، جیسے ایمان بالغیب، اللہ کو اللہ ماننا، رسول کو ماننا، قرآن کو ماننا۔ ایسے ہی دین اسلام میں ایک بڑا موضوع قیامت کا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں قیامت کو اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ قیامت کا استحضار رہے، وہاں کے حالات اور احوال آدمی کے مد نظر رہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کا منکر ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے ڈرایا اور وہاں کے حالات سے ڈرایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس طرح کی آیات کو سمجھا جائے اور ان میں غور و فکر سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری آخرت بھی درست فرمائے، ہماری دنیا بھی درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا کامل اور حقیقی استحضار ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔